اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور آپ علیہ السلام پر معجزات کا نزول۔ ناظرین، میری پچھلی ویڈیو جس کا ٹائٹل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح، اگر آپ نے سنی تو آپ کو معلوم ہوگا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اگر آپ 8 یا 10 سال میرے ہاں خدمت کریں تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا۔ چنانچہ اسی شرط پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے ہوا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں 10 سال ملازمت پوری کی۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں ملازمت کرتے ہوئے 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وطن جانے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنی بیوی اور محنت مزدوری کر کے اکٹھی کی ہوئی بکریوں کو ساتھ لے کر مصر کی جانب چل دیے۔ آپ علیہ السلام جب رات کے وقت طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو موسم سرما کی سردی اور اندھیری رات میں راستہ بھٹک گئے اور بالکل طور پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ کی جانب سے روشنی آ رہی ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ شاید وہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آگ جلا رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے راستہ معلوم کر کے یا کم از کم گرمی پہنچانے کے لیے کچھ آگ لے کر آتا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نور کی تجلی کی وجہ سے نور کا ایک ٹکڑا بنی ہوئی تھی، جس کے دائیں جانب ایک درخت کے درمیان سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اپنے نبی منتخب فرما لیا اور آپ علیہ السلام پر اپنی وحی کا نزول شروع کر دیا۔ ناظرین، فرمان الہی ہے، اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول منتخب کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے ثبوت کے لیے معجزے عطا فرمائے۔ فرمان الہی ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 17 تا 21، جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے پوچھا، اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے نیچے پھینک دو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھینک دیا تو وہ فوراً سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، خوف نہ کرو اور اسے پکڑ لو، ہم اسے پھر اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 31 تا 32، جس کا ترجمہ ہے، اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر اس کے بعد جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح حرکت کر رہی ہے تو آپ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، ادھر آؤ، ڈرو نہیں، بلا شبہ آپ ہر طرح سے امن میں ہیں۔ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنے جسم سے لگا لو۔ بس یہ آپ کے رب کی طرف سے 2 معجزے ہیں۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے اور فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا کہ انہیں یہ بتاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ عز و جل نے مجھے یہ معجزے دے کر بھیجا ہے، لہٰذا تم کفر
اور سرکشی کی راہ چھوڑ کر میری بات مانو۔ اللہ کے علاوہ کوئی خود ساختہ معبودوں کی پوجا چھوڑ دو اور میری قوم بنی اسرائیل کو بھی غلامی سے نکال دو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے پاس جانے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے اکیلا دیکھ کر فرعون مجھے قتل نہ کروا دے، اور میری زبان بے بھی لکنت ہے، یعنی بولنے میں روانی نہ ہونے کی وجہ سے میں انہیں اپنی بات سمجھا نہیں سکوں گا۔ اس لیے آپ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائیں اور اسے میرے ساتھ بھیجیں۔